اولاد کی تربیت کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پہلے پوچھے گا ماذا ادبتہ و ماذا علمتہ، کہ آج ایک لمحہ فکریہ ہے، کیا انہیں پتا ہے کہ والدین کی قبر پر آ کر فاتحہ کیسے پڑھنا ہے؟ خود تو قرآن مجید کھول کر پڑھتے رہیں اور بچے کھیل کود میں مصروف رہیں، اولاد کو اس طرف راغب نہ کر سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ خود تو روزہ رکھیں اور اولاد کے روزے کی فکر نہ کریں، خود تو قیام اللیل کے لیے اور شبینہ کے لیے، تہجد کے لیے، تراویح کے لیے آ جائیں اور اولاد کی فکر نہ کریں، خود تو قرآن مجید کھول کر پڑھتے رہیں اور بچے کھیل کود میں مصروف رہیں، اولاد کو اس طرف راغب نہ کر سکیں، خود تو قرآن پڑھتے رہیں اور اولاد کو قرآن فہمی نہ سکھا سکے، خود تو قرآن میں ڈوبتے رہیں اور قرآن میں اپنی اولاد کو غوطہ زن نہ کر سکے، خود تو تعلق باللہ کی بات کریں، تعلق بالقرآن کی بات کریں، تعلق بالاسلام کی بات کریں، تعلق بالرسول کی بات کریں، تعلق بالخدمت الانسانیہ کی بات کریں، تعلق بالعلم کی بات کریں اور اولاد کو چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے یہ میں نے ٹاپک لیا کہ آج ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو ویسٹ کوٹ پہن کر، ٹوپی پہن کر، جبہ کپا پہن کر واعظ و نصیحت کے لیے مسند پر بیٹھ جائیں تو شاید خدمت پوری ہو گئی۔ نہیں، وہ ہستیاں بتا رہی ہیں اولاد کی تربیت کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پہلے پوچھے گا ماذا ادبتہ و ماذا علمتہ، کہ تو نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، تو نے اپنی اولاد کو کیا علم سکھایا، کیا ادب سکھایا؟ کیا انہیں پتا ہے کہ والدین کی قبر پر آ کر فاتحہ کیسے پڑھنا ہے؟ کیا انہیں پتا ہے کہ اگر والد صاحب اللہ کو پیارے ہو جائیں تو ان کو غسل کیسے دینا ہے؟ غسل کی سنتیں کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، وضو کے ارکان کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، معمولات کیا ہیں، روزے کے فرائض کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، احسان کیا ہے، فرائض کیا ہیں؟ کیا ان کو بتایا ہے کبھی بیٹھ کر؟ کبھی گھر میں کھانے کی ٹیبل پر کیا کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اعتماد میں لے کر ان کی تربیت کا کوئی اہتمام بھی کیا ہے؟